نبینا محمد۔ راستے میں چلنے کے آداب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چلتے وقت ہم دائیں جانب کو اختیار کریں۔ ویسے سواری اور گاڑی کے معاملے میں تو ہمارے ملک میں یہ چلتا ہے کہ یورپ کی نقالی کرتے ہوئے ٹریفک ساری کی ساری بائیں جانب چلتی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ہے، کئی ملک ہیں اسلامی کے جن میں دائیں طرف چلتی ہے ٹریفک۔ ہونی ایسی ہی چاہیے کہ ٹریفک دائیں طرف چلے، لیکن اس نظام کو تو اللہ ہی بدلے تو بدلے۔ پیدل چلنا ہمارے اختیار میں ہے۔ پیدل چلتے وقت پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ دائیں جانب کا انتخاب کیجیے۔ آپ کا جو رستہ ہے آپ اس رستے کے دائیں طرف ہو جائیں۔ اگر دائیں طرف میں کوئی رکاوٹ ہے، مثلا دھوپ ہے، اس سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے آپ چھاؤں میں آ جائیں، یا کوئی اور مشکل ہے تو اس کی وجہ سے آپ اگر بائیں طرف ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن عموماً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جہاں تک ہو سکے سنت پر عمل کرے، یعنی کہ دائیں جانب آپ کو پسند تھی، دائیں جانب کو چلتے ہوئے اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ، دوسرا ادب یہ ہے، رستے پہ چلتے ہوئے اپنی نظروں کو انسان جھکا کے رکھے۔ نظر کا ویسے بھی بلا ضرورت استعمال دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتے رہنا، یہ ویسے بھی انسان کے وقار کے منافی چیز ہے، اور اس سے جس طرح کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی چیز ہے جس سے اس کا تعلق نہیں، ایسے خام خواہ اس کی طرف دیکھے گا، کسی نہ کسی مشکل میں انسان پڑے گا۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنی نظر کو جھکا کے چلے، اس میں خیر اور برکت ہے۔ اور اسی طرح چلتے ہوئے اپنی چال کے اندر تواضع عاجزی ہونی چاہیے۔ تکبر والی چال یا انتہائی تیز چال یا انتہائی بیماروں کی طرح سست چال یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں جو آتا ہے نا کتاب کے اندر، کہ آپ جب چلتے تھے تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جیسے کسی بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ بلندی سے نیچے اترتے وقت آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کچھ جھکا ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، اور آپ پاؤں پورا جما کر چلتے تھے، پورا پاؤں ٹکا کر زمین پر پورا پاؤں لگا کر، یعنی پورا جم کر چلنا، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلنے کا طریقہ تھا، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ چلتے ہوئے رستے میں بعض دفعہ رکنا بھی پڑتا ہے۔ گلی کے موڑ پر رکنا درست نہیں ہے، وہاں سے گاڑیاں مڑتی ہیں، وہاں سے اکثر خواتین گزرتی ہیں، یا اور کئی مشاکل ہوتی ہیں جس سے رستہ تنگ ہوتا ہے، گزرنے والے کے لیے مشکل بنتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی راستے کے کنارے پر کھڑے ہو جانا کہ جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، اور خواتین کو اگر آپ کے وہاں پر کھڑے ہونے سے تکلیف ہے، یا گزرنے والی سواریوں کو آپ کے کھڑے ہونے سے تکلیف ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر جا رہے ہیں سواری پر یا کسی بھی طرح، راستے کے اندر آپ کو کہیں رکنا پڑے حادثاتی طور پر، یا کسی سے دعا سلام لینے کے لیے، تو ہمارے یہ ایک چلتا ہے کہ سڑک پر اگر کوئی حادثہ ہوا تو سبھی لوگ وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے کی ٹریفک ادھر کی ساری ادھر اور ادھر کی ادھر۔ حالانکہ کئی لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے گزرنا ہے۔ آپ کو اگر کسی حادثے میں دلچسپی لینی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی سواری سائڈ پہ کریں، ایسی جگہ پہ اپنی سواری کھڑی کریں جہاں سے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، پھر اس کے بعد آپ آ کے جو حادثے والی جگہ ہے اس کو بھی رستے سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہو، کوئی حادثہ ہو جائے، یا کوئی چیز کی سیل لگی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کی سستی سیل لگی ہے تو اس پر رش لگ جائے گا، ایسے ہی دیکھنے والے کھڑے ہو جائیں گے لینا کہ نہیں لینا،
اور اس سے آدھی سڑک تو ویسے ہی بند ہو جاتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح رستے کے آداب، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ گزرنے والوں پر سلام کیجیے۔ یہ رستے کے آداب میں سے اگر ہم سلام نہیں کرتے تو یقیناً ہم ایک سنت کو کم کر رہے ہیں۔ جب کوئی پاس سے گزرے تو سلام حق بنتا ہے، سلام کو ہم عام کریں تاکہ ہمارا جو اصل شعار ہے اسلامی یہ زندہ ہو سکے۔ لوگ اتنا کہہ دیتے ہیں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ، جبکہ مسلمان کے لیے سب سے پہلے سلام ہے، السلام قبل الکلام۔ اور اسی طرح ایک چیز جس سے سب کو بڑی تنگی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے، وہ یہ ہے کہ رستہ بند کرنا۔ یقین مانے یہ رستہ بند کرنا ایک بڑی غلط روش چل رہی ہے ہمارے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے گلی بند کر دیتے ہیں۔ اپنی خوشیاں غمیاں اپنی ذات تک رکھنی چاہیے، اپنی خوشیوں غمیوں کی وجہ سے دوسروں کو مصیبت نہیں دینی چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں کی چھتیں استعمال کی جائیں، ساتھیوں کے گھروں کی بیٹھکیں استعمال کر لی جائیں، لیکن معمولی بات پہ تمبو لگا کے گلی بند کر دینا، بلکہ ہمارے لوگ تو سڑک بند کر دیتے ہیں۔ معمولی سی بات پہ، شادی ہے یا فوتگی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، ایسے تمبو لگا کے دریاں بچھا کے رستہ روک لیا۔ اس کا دیکھیں جو مقامی آدمی ہے وہ تو اس کو پتہ یہ گلی نہیں دوسری گلی سے میں گزر جاؤں گا، لیکن جو دور سے آیا بندہ اس کو ایک ہی رستے کا پتہ ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ بڑی مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے کھولنے کا حکم دیا، آپ نے رستے بند کرنے کا حکم نہیں دیا، رستے کھولنے چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر بھی ہم راستے کو بند نہ کریں۔ اگر راستہ کھلا ہے تو اس کا کچھ حصہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے رستہ تو ہے نا، لیکن سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں اس کا متبادل سوچیں کہ اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ رستے کے حوالے سے کچھ آداب تھی، کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی، اور بھی باتیں ہیں۔ بہرحال ہمیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے احساس اور توجہ کے ساتھ جینا چاہیے تاکہ ہمارے عمل کی وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو اور ہماری وجہ سے جو ہے وہ اسلام کے کسی حکم پر زد نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔